باب صلاۃ التطوع، نفل نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 135، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الاوابین 8 رکعات عند الزوال قبل الظہر۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ اوابین کی نماز جملہ 8 رکعات ہیں اور یہ ظہر سے پہلے زوال کے قریب ادا کی جائے گی، یعنی یہ چاش کی نماز ہے۔ اوابین کی ایک نماز جو مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع رہنے والے بندوں کی نماز۔ اور دن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے اس کو چاش کی نماز کہتے ہیں۔ اس کے بڑے فضائل احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کرام کو خاص طور پر چاش کی نماز کی تاکید فرمائی تھی، جنہوں نے زندگی بھر اس عمل کو جاری رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر عمل کرتے رہے۔ اور چاش کی نماز کی برکت اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رزق میں وسعت اور رزق میں فراخی ہوتی ہے اس نماز کا اہتمام کرنے سے۔ اور یہ نماز جملہ 2 رکعات سے 8 رکعات تک پڑھی جا سکتی ہے، کم از کم 2 رکعات ہے اور 8 رکعات تک بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ظہر سے پہلے زوال کے قریب، یعنی زوال سے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ حدیث نمبر 136، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ لا تدعن صلاة رکعتین بعد المغرب لا فی سفر ولا فی حضر فإنها قول اللہ عز وجل وادبار السجود ولا تدعن الصلاة رکعتین بعد طلوع الفجر قبل ان تصلی الفریضۃ فی سفر ولا حضر فہی قولہ عز وجل وادبار النجوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہرگز نہ چھوڑنا، سفر میں بھی نہیں اور حضر میں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، نماز قائم کرو مغرب کے بعد 2 رکعت کا ذکر ہے، اور تم صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ جو سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہاں ادبار النجوم سے کیا مراد ہے؟ ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے مراد یہی فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پر مواظبت کرے گا، پابندی کرے گا، اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ ان رکعتوں کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو دن رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک حدیث اس طرح بھی آئی ہے، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ظہر کی مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جو شخص ظہر کی 12 رکعت نماز سنت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس پر حرام فرما دے گا، یعنی دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یعنی یہ دوزخ پر نہیں بلکہ دوزخ اللہ تعالیٰ اس پر حرام فرما دیتے ہیں جو شخص ظہر کی 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو 12 رکعت میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اس طرح ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث یوں اضافہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ظہر کے 8 رکعت نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ظہر کی نماز ادا کرنے میں پڑھنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے اور وقت جو ہے صرف 8 رکعت نماز پڑھنے کا ہی ہو تو ایسی صورت میں ظہر کے 4 رکعت سنتیں ادا کریں اور 4 رکعت فرض ادا کریں۔ اگر 12 رکعت کا وقت ہو تو پورے مکمل 12 رکعت ادا کریں، مگر اہتمام 12 رکعت کا ہی کرنا چاہیے، اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ وقت نہ ہونے کی صورت میں 8 رکعت ادا کریں۔ لیکن غالباً یہ جو 12 رکعت کا جو ذکر ہے یہ جو سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ فرض سے پہلے، اور ظہر کی نماز میں جملہ 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے، 4 رکعت سنت مؤکدہ،
پھر 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس طرح 8 رکعت سنت مؤکدہ، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے 10 رکعت ہو گئے، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے 12 رکعت۔ اس طرح جملہ یہ جو 12 رکعت سنت آپ فرمائے یہ تو فضیلت رکھنے کا ہے ہی جی، تو دوران گفتگو آپ کے درس میں یہ بات ذہن میں آ گئی میرے کہ ظہر کے سنتوں کی بھی فضیلت ہے 12 رکعت کی، خاص طور پہ اس کی بھی وہ ذہن میں آنا سے عرض کیا ہوں۔ جی، ظہر کی جو 12 رکعت ہے اس میں 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل ہے، تو 10 رکعت پڑھنا ظہر میں لازم ہے۔ اگر کسی کی 4 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت ٹھہر جائے تو پہلے فرض میں شامل ہو جائے، پھر فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کرے۔ اور اگر وقت نہ ہو، وقت میں گنجائش نہ ہو تو صرف فرض پڑھ لے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے۔ جو شخص ان دن رات میں 5 وقتہ نمازوں میں ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ بہرحال نماز کی فضیلت تو مسلم ہے کہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے سرگوشی کا موقع، اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ 2 نمازوں کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے دیگر سنن کے درمیان۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کو تم نہ چھوڑو، اگرچہ کہ تم کو گھوڑے راؤنڈ ڈالیں، سفر میں ہو، گھوڑوں کے کھندل دینے کا یا گھوڑوں کے روندنے کا ڈر بھی ہو، تب بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 137، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ فقلت صلیت رکعتا قبل طلوع الفجر ورکعتا بعد طلوع الفجر فقال رضی اللہ عنہ اعدہما فانہما بعد طلوع الفجر۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں صبح صادق سے پہلے 1 رکعت پڑھ لیتا ہوں اور 1 رکعت صبح صادق کے بعد پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو دوبارہ پڑھو کیونکہ وہ دونوں سنت رکعت صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں۔ ابو خالد واسطی امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کرتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنا عمل بیان کیا تو حضرت امام زید نے فرمایا کہ 1 رکعت پڑھنا نہیں ہے اور صبح صادق سے پہلے نہیں، بلکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کی ادا کرو، 1 رکعت نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت۔ اور آگے فرماتے ہیں حدیث نمبر 138، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان لا یصلیہما حتی یطلع الفجر وکان یقرأ فیہما قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ ان دونوں رکعتوں کو اس وقت تک ادا نہیں کرتے تھے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب وقت ہو جاتا تو آپ ادا کرتے تھے، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں میں 1 مہینے تک قریب 1 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر میں نے آپ کی قرات سنی، فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ میں آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ میں نے غور سے سنا، آپ آہستہ آواز سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ مسنون ہے، اس سے ہٹ کر دوسری صورتیں بھی اگر پڑھیں تو جائز ہے۔ باب صلاۃ الضحیٰ۔